دشمن کون؟ دشمن ایک نفس ہے ہمارا، جو نفس جو ہے نفس امارہ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ قرآن کے الفاظ ہے، 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا، یہ نفس امارہ جو ہے یہ تو آدمی کو گناہ کی طرف ہمیشہ ڈھکیلتا ہی رہتا ہے۔ ایک طرف ہمارا نفس ہے، دوسری طرف وہ شیطان مردود جس نے حضرت حق جل مجدہ کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں ان سب کو لأغوینہم اجمعین، میں تیرے ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ان سب کو اغوا کر دوں گا، سب کو بہکا دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، اس طرح جو مخلص خالص بندے ہوں گے وہ بچ جائیں گے، باقی کو تو میں برابر گھیر لوں گا، یہ مردود ہے۔ اور تیسری طرف لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم ایمان والوں سے دشمنی میں شدید ترین ان کو پاؤ گے جو یہودی ہیں اور جو مشرک۔ یہ وہ دشمن ہیں جن کی نشاندہی قرآن نے کی ہے۔ اگر امت کا تعلق قرآن سے ویسا باقی ہوتا جیسا رہنا چاہیے تو امت ان دشمنوں سے بچنے کے لیے راستے نکالتی اور اس سے بہت زیادہ محتاط رہتی۔ ہمارا یہ آپس کا جھگڑا، مسلکوں کا جھگڑا، آمین دھیرے سے بولنا کہ زور سے بولنا، ہاتھ یہاں باندھنا کہ وہاں باندھنا، تراویح 8 پڑھنا کہ 20 پڑھنا، یہ مسجد فلانے کی ہے، یہ مسجد ٹھکانے کی ہے، یہ مسجد میرے باپ کی ہے، کسی کو آنے کی اجازت نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں نے ان کو ایسا الجھایا کہ اصل دشمنوں سے یہ جو ہے یہ پوری طرح غافل ہو گیا۔ اور پھر دشمن کس طرح اس کو مغلوب کیے ہوئے ذرا آپ دیکھیں۔ تم اس شریعت کے ماننے والے ہو جہاں پر جوئے کو اور شراب کو اور جوئے کی جتنی قسمیں ہیں سب کو حرام قرار دیا گیا، اس لیے کہ یہ آدمی کا دیوالا پیٹنے والی چیزیں ہیں۔ جتنے لوگ اس طرح کے اسکیمز میں اور ایسے اسکینڈلز میں پکڑے آتے ہیں، ملوث ہوتے ہیں، ان کے پیچھے وہ سوچ ہوتی ہے کہ میں کیسے راتوں رات پیسے والا بنوں۔ شریعت نے اس کو منع کیا، یہاں ایزی منی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ پیسہ لگا، اللہ کا نام لے کے تجارت کر، اللہ کی مرضی ہوگی تجھے برکت عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنا دی ایمان والوں کو کہ اللہ نے جو رزق کے دروازے کھولے ہیں ان 10 دروازوں میں سے 9 دروازے تجارت کی طرف ہیں اور صرف ایک دروازہ جو ہے وہ دوسری طرف کھلتا ہے۔ تو امت مسلمہ کا کیا مزاج ہونا چاہیے عام طور سے کہ امت چھوٹی بڑی تجارت کرنے کی کوشش کرے، اس میں لگے، لوگوں کو سیکھے، لوگوں سے اس میں تو اپنا وقت پیسہ لگائے۔ دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ کسی کو دیا آپ نے اور وہ 3 مہینے اور 6 مہینے میں ڈبل اور ٹربل ہو گیا؟ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے کیا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جو ناممکنات ہے اس میں کیوں جاتا ہے؟ ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتا او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان
ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا 5واں پارہ ہے یہ، اور چوتھی صورت شریفہ سورۃ النساء کا 10واں رکوع ہے، جو 6 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ ہماری اور آپ کی زبان میں۔ فرمایا اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، لے لو تمہارے بچاؤ کے سامان اور پھر نکلو ٹولی ٹولی بنا کر یا نکلو اکٹھا۔ اور بے شک تم میں بعض وہ ہے جو جان بوجھ کے دیر کرتا ہے، اور پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو وہ کہتا ہے کہ واہ، اللہ نے انعام فرمایا مجھ پر، جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، ورنہ مجھے بھی مصیبت پہنچ جاتی۔ اور اگر تمہیں اللہ کی جانب سے کوئی فضل میسر آ جائے تو پھر وہ اس انداز میں کہتا ہے جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رہا ہو، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی بڑی زبردست کامیابی ہاتھ آ جاتی۔ بس تم قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے، اور جو کوئی قتال کرے اللہ کے راستے میں پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے، ان قریب ہم اسے اجر عظیم سے نوازیں۔ کیا ہوا تم کو کہ تم نہیں قتال کرتے اللہ کے راستے میں، نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں، جبکہ کچلے ہوئے کمزور مظلوم لوگ، مرد بھی، عورتیں بھی اور بچے بھی، وہ جو کہہ رہے ہیں ہمارے رب ہمیں نکال دے اس بستی سے جہاں کے رہنے والے بہت ہی ظالم ہیں، اور بنا دے ہمارے لیے اپنی جانب سے کوئی حمایتی، اور بنا دے ہمارے لیے اپنی جانب سے کوئی مددگار۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ لڑتے ہیں طاغوت یعنی شیطان کے راستے میں۔ بس تمہیں بھی چاہیے کہ تم شیطان کے دوستوں سے قتال کرو، جنگ کرو۔ اب بلا شبہ شیطان کے سارے داؤ انتہائی کمزور ہوتے ہیں۔ یہ ہے ان 6 آیات بینات کا ترجمہ۔ اس پورے رکوع کے لیے اگر ہمارے جیسے آدمی کو کوئی عنوان طے کرنے کے بعد اس کا کیا عنوان ہو سکتا ہے، تو اس کا عنوان ہے جہاد اور قتال۔ بعض الفاظ شریعت اسلامی کے لوگوں نے، مخالفین نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح استعمال کیا کہ اب وہ الفاظ وہ بولنے لگے تو مسلمان بھی ڈرنے لگتا ہے کہ معلوم نہیں کیا ہوگا۔ اسی میں سے ایک لفظ جہاد بھی ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ جہاد کے اصل معنی جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، اس سے اگر بیچارہ مسلمان خود ہی واقف نہیں ہے تو دوسروں کے بارے میں ہم کیا شکوہ کریں۔ ایک لفظ ہے عربی میں جہد۔ جہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، بہت کوشش۔ اور جہاد جو ہے یہ عام طور سے عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ اس میں حروف کے بڑھنے کی وجہ سے اس میں معنی میں شدت اور اس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے حسن سے احسن، حسن تو ہے خوبصورتی، بھلائی، لیکن اس کو احسن کیا جائے تو اور زیادہ بھلائی ہو جاتی ہے۔ کبیر سے اکبر۔ تو اسی طرح سے جہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا،
اور جہاد کا مطلب ہوتا ہے انتہائی کوشش کرنا۔ آدمی کسی کام کے، کسی چیز کے حصول کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ آخری حد تک چلا جائے، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اب یہ جہاد، اس کے معنی آپ قرآن شریف کی اس آیت کی روشنی میں دیکھیے جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمیں پانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بضرور ان پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ سبل لنا فرمایا، سبل سبیل کی جمع ہے وہ، ہم ان پر اپنے تک پہنچنے کے راستے۔ اس سے آپ انداز فرمائیں کہ جہاد کے کیا معنی ہوں گے۔ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے آدمی جو جد و جہد اور جو کوشش کر سکتا ہے، جو مشقت اٹھا سکتا ہے، وہ جہاد کہلاتا ہے۔ اور اسی جہاد میں جہاں ایمان اسلام کے مختلف احکام ہیں، اس میں ایک حکم جو ہے وہ ہے انسانوں کے درمیان خیر اور بھلائی کا حکم کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ بھی اس امت مسلمہ پر فرض، اس امت مسلمہ پر فرض ہے یہ کہ اللہ نے تجھ کو جس خیر سے نوازا اس خیر سے دوسرے کو بھی متعارف کر۔ اللہ نے جس دنیا اور آخرت کی بھلائی سے تجھ کو سرفراز فرما دیا، اللہ کے دوسرے بندے اس سے محروم نہ رہ سکیں، ان کے سامنے بھی اس خیر کے راستے کو کھول دینا اور واضح کر دینا تیرے ذمہ ہے۔ یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اب اسی امر بالمعروف نہی عن المنکر میں ایک ایسا مرحلہ آتا ہے آگے چلتے چلتے جب کفر جو ہوتا ہے وہ اپنی ساری قوتوں اور طاقتوں کو لگا دیتا ہے حق کو دبانے کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت پھر حق کے غلبے کے لیے آدمی کو آخری درجے میں اپنی جان کی بازی لگانی پڑتی ہے، اس کو قتال کہا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ الفاظ واضح۔ یہ رکوع جو ہے آیتیں تو صرف 6 ہیں، لیکن مضامین کتنے ہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ کہاں تک پہنچاتے ہیں اپنے فضل و کرم سے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ قتال جو ہے یہ ایک مرحلہ ہے اسلام میں۔ قتال ملک گیری کے لیے، اپنے ملک کے رقبے کو بڑھانے کے لیے، غیر کے مال پر کو ہتھیا لینے کے لیے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں پر جتنے غزوات آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان سارے غزوات کی حقیقت جب آپ دیکھیں گے روایات کی روشنی میں، تو سارے کے سارے غزوات جو ہیں وہ بچاؤ کے لیے ہیں۔ سامنے والا دشمن چڑھ کر آیا ہے، مقام بدر کہاں ہے؟ جبل احد کہاں ہے؟ اور مکہ کہاں ہے؟ اب انداز ہونا، یہ حقائق ہم کو معلوم ہونا چاہیے میرے بھائیوں، کہ ویسے عام طور سے جو مشہور غزوہ سب سے پہلا لوگوں کے علم میں ہے، اب وہ جو روایتوں کی روشنی میں کچھ چھوٹے موٹے غزوات اس کے پہلے ہوئے وہ الگ ہیں، لیکن مشہور غزوہ جس سے لوگ واقف ہیں وہ غزوہ بدر ہے جو 2 ہجری میں ہوا، پھر غزوہ احد ہے 3 ہجری میں ہوا۔ مکہ جو ہے وہ 450 کلومیٹر دور مدینے سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی مدینہ طیبہ میں آباد ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے دین پر عمل پیرا ہیں اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ مکے والے چڑھ کر بدر میں آتے ہیں، بدر جو ہے وہ تو مدینے میں ہے نا، مدینہ طیبہ سے ذرا دوری پر، تو یہ چڑھ کر آئے تھے وہ بدر میں۔ تو آپ کا جو غزوہ ہوگا یا جو آپ کا جو میدان جنگ میں جانا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ حملہ آور ہونے کے نہیں، مدافعت، بچاؤ کے لیے آپ نکلے۔ ٹھیک اسی طرح احد، وہ بدر تو تھوڑا سا دوری پر ہے مدینے سے، لیکن احد، جبل احد جو ہے وہ تو بالکل مدینہ طیبہ میں ہے۔ اب غزوہ احد اس جبل احد کے دامن میں ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ مدینے والے چڑھ کر آئے ہیں نا، اور پھر آپ بچاؤ کر رہے ہیں۔ بلکہ غزوہ احد کے پہلے تو جو مشورہ ہوا
اس میں کچھ لوگوں کا مشورہ تو یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہم مقابلہ کریں، لیکن بعضوں کا مشورہ یہ تھا کہ نہیں، مدینے سے نکل کے ہم اس وقت جو مدینے کی آبادی، ابھی مدینے کی آبادی تو بہت لمبی چوڑی ہو گئی، اس وقت غزوہ بھی جو تھا وہ مدینے کے باہر تھا۔ تو جتنے غزوات آپ دیکھیں گے وہ دفاعی ہیں، بچاؤ کے لیے۔ ملک گیری یہاں تو اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ اب چونکہ مسلمانوں کی زندگی میں امن چین یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ جن دشمنوں کے درمیان اس کو اپنی زندگی گزارنا، یہ جملہ یاد رہے گا آپ کو، اہل ایمان کو اپنے جن دشمنوں کے درمیان اپنی زندگی گزارنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس جملے کی تشریح کر دوں آپ کو کہ آپ کا ذہن ادھر ادھر کون دشمن کون دشمن۔ ایک نفس ہے ہمارا، جو نفس جو ہے نفس امارہ، جس کے لیے قرآن شریف وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ قرآن کے الفاظ ہے، 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا، یہ نفس امارہ جو ہے یہ تو آدمی کو گناہ کی طرف ہمیشہ ڈھکیلتا ہی رہتا ہے۔ ایک طرف ہمارا نفس ہے، دوسری طرف وہ شیطان مردود جس نے حضرت حق جل مجدہ کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں ان سب کو لأغوینہم اجمعین، میں تیرے ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ان سب کو اغوا کر لوں گا، سب کو بہکا کے رکھوں، الا عبادک منہم المخلصین، اس طرح جو مخلص خالص بندے ہوں گے وہ بچ جائیں گے، لیکن باقی کو تو میں برابر گھیر لوں گا، یہ مردود ہے۔ اور تیسری طرف لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم ایمان والوں سے دشمنی میں شدید ترین ان کو پاؤ گے جو یہودی ہیں اور جو مشرک ہیں۔ یہ وہ دشمن ہیں جن کی نشاندہی قرآن نے کی ہے۔ اگر امت کا تعلق قرآن سے ویسا باقی ہوتا جیسا رہنا چاہیے تو امت ان دشمنوں سے بچنے کے لیے راستے نکالتی اور اس سے بہت زیادہ محتاط رہتی، لیکن ہمارا یہ آپس کا جھگڑا، مسلکوں کا جھگڑا، آمین دھیرے سے بولنا کہ زور سے بولنا، ہاتھ یہاں باندھنا کہ وہاں باندھنا، تراویح 8 پڑھنا کہ 20 پڑھنا، یہ مسجد فلانے کی ہے، یہ مسجد ٹھکانے کی ہے، یہ مسجد میرے باپ کی ہے، کسی کو آنے کی اجازت نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں نے ان کو ایسا الجھایا کہ اصل دشمنوں سے یہ جو ہے یہ پوری طرح غافل ہو گیا، اور پھر دشمن کس طرح اس کو مغلوب کیے ہوئے ذرا آپ دیکھو۔ اب میرے بھائیوں، پہلی آیت شریفہ جو ہے یہ حالات جنگ میں، جہاد میں، قتال میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، لے لو اپنے حذر۔ یہ حذر کس کو کہتے ہیں؟ حذر کا لفظ جو ہے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے بچاؤ کے لیے، جو کچھ استعمال کیا جاتا ہے وہ سب کا سب حذر کہلاتا ہے۔ تو ایسے ہتھیار جو میدان جنگ میں دشمنوں سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوں گے وہ سارے کے سارے حذر کہلاتے ہیں۔ تو فرمایا ایمان والو، اپنے بچاؤ کی ہتھیار، اپنے بچاؤ کے سامان لے لیا کرو، اس کو اختیار کر لیا کرو۔ ایک مفسر نے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدد اللہ علی نے بڑی پیاری تشریح فرمائی اس کی۔ وہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ حالات جنگ میں جن سامانوں کی ضرورت ہوتی ہے ان سامانوں کو بھی آدمی لے لے اپنے بچاؤ کے، اور وہ تدبیریں بھی اختیار کرے جو ان دشمنوں کی دشمنی سے بچانے کے کام آ سکتی ہیں۔ اب سمجھ لیں، ایسا لگتا نہیں قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد کہ ایسا لگتا ہے قرآن آج یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے وہ ساز و سامان بھی تیار کر لو جو تمہارے بچاؤ میں کام آنے والے ہیں، وقت کے اعتبار سے
اور ان تدبیروں کو بھی اختیار کرو جن تدبیروں سے تم اپنے دشمنوں کی چالوں اور ان کے حملوں سے اور ان کے نقصان پہنچانے کے ارادوں سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ امت کی سوچ ہے، آج یہ امت کی سوچ ہے۔ میرے بھائیو، اس میں سب سے بڑی چیز جو امت مسلمہ کو اس کے دشمنوں سے بچانے میں کارآمد ثابت ہو سکتی ہے وہ ہے اتحاد امت کا اتحاد۔ وہ اتحاد امت جو ہے یہ ان دشمنوں سے بچانے میں سب سے زیادہ کارگر چیز ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا۔ جب تم نے اپنے بچاؤ کے سامان لے لیے، اب یہ حالات کے اوپر منحصر ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی ٹولی بنا کے نکلو یا پورا کا پورا لشکر لے کے ایک ساتھ نکلو۔ یہ حالات کے اعتبار سے تم کو فیصلہ کر۔ دیکھو، قرآن شریف کا اور اس شریعت مطہرہ کا کمال یہ ہے کہ ایسے سارے معاملات میں آپ کو انتہائی توسع ملے گا، انتہائی توسع، کوئی لگا بدھا قانون نہیں، کیونکہ جس محاذ پر تم اس وقت کھڑے ہوئے ہو اس محاذ کے اعتبار سے کس چیز کی ضرورت ہے تم کو انفرادی طور پر وہاں پر سامنا کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں کرنا ہے، یا پوری کی پوری امت کو بنیان مرصوص بن کے کھڑا ہو جانا ہے، یہ حالات اس پر منحصر ہیں کہ تم دیکھو کس چیز کی ضرورت ہو وہ طریقہ کار اختیار کر لو۔ لیکن خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کے سامان کو ہمیشہ اپنے ساتھ۔ یہ بچاؤ کا سامان حالات جنگ کے تو میں نے تذکرہ کیا، حالات امن میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو جو تعلیم فرمائی ہے اور جس طرح اس کی تربیت فرمائی ہے، اس میں سے اللہ یاد دلا دے تو ایک دو حدیث شریف آپ کے سامنے عرض کروں۔ سرکار فرماتے ہیں جب رات میں سونے لگو تو پینے کے پانی کے برتن کو ڈھک دیا کرو۔ یہ حدیث شریف ہے، پینے کے پانی کے برتن کو ڈھک دیا کرو۔ یعنی جیسے کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو سکھلاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ محبت کے ساتھ اللہ کے رسول سکھلا رہے ہیں کہ دیکھ میرے امتی، اس کا خیال رکھنا، جب سونے جانے لگ تو ذرا نگاہ ڈال لینا گھر میں کھانے پینے کا جو برتن ہے اس کا وہ کھلا ہوا تو نہیں ہے۔ ارے رات کے اندھیرے میں کوئی کیڑا مکوڑا کوئی خطرناک چیز گر جائے تو صبح اٹھ کے پانی استعمال کر لے تو کیا کا کیا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جب رات میں سونے لگو تو چراغ کو گل کر دیا کرو۔ حدیث شریف میں نے بہت پہلے یہ حدیث شریف پڑھی تھی کہ چراغ کو گل کر دیا کرو ورنہ وہ چوہا تمہارے گھر میں آگ لگا دے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ زمانہ جو تھا چراغوں کا تھا، اور چراغ جل رہا ہو اور پھر خدا نخواستہ آدمی کی نیند جو ہے وہ تو موت کی جیسے ہوتی ہے۔ رات میں جب اس میں نیند طاری ہوتی ہے تو نیند اور موت ایک جیسی چیز ہوتی ہے۔ اب اس میں کوئی چوہا آئے اور اس کو دھکا دے کے گرا دے اور کسی چیز کو آگ پکڑ لے اور اس کے بعد نتیجے میں یہ ہو کہ پورا گھر ہی جل جائے اور معلوم ہوا کہ جو صاحب سوئے تھے وہ بھی اندر ہو گئے۔ اتنی تعلیمات، اتنا احتیاط، تمہارا بچاؤ کس طرح ہو سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کی تعلیم۔ یہی وہ بات ہے جسے قرآن نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جتنی چیزیں تمہاری جان مال کو نقصان پہنچانے والی ہیں ان سب چیزوں سے بچنے کا انتظام تم کو کر کے رہنا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام جو ہے ایک دین ہے اور ایسا لاجواب دین ہے کہ جس کے ایک ایک قانون شریعت کے اوپر ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس کا جواب پوری دنیا مل کے نہیں لاتی۔ ایک ایسا قانون۔ آپ انداز فرمائیں آج کے اس دور میں جتنے اسکیم ہوتے ہیں، اسکیم روزانہ خبریں رہتی ہیں، وہ اتنے کروڑ کا اس کو چولہا لگا دیا، اتنا کروڑ اس کا لے کے بھاگ گیا، اتنا لاکھ وہ ہوگا۔ کیا وجہ ہے؟ اس سب کے پیچھے جو ہوتی ہے وہ ایزی منی ہوتی ہے۔
कितनी जल्दी मैं लखपति बन जाऊं, कितनी जल्दी मैं करोड़पति बन जाऊं, मेरा माल कैसे बढ़ जाए। अरे अकल इस्तेमाल करना चाहिए आदमी को। तुम उस शरीयत के मानने वाले हो जहाँ पर जुए को और शराब को और जुए की जितनी किस्में हैं सबको हराम करार दिया गया, इसलिए कि यह आदमी का दिवाला पीटने वाली चीज़ें हैं। जितने लोग इस तरह के स्कैम्स में और ऐसे स्कैंडल्स में पकड़े आते हैं, मुलव्विस होते हैं, उनके पीछे वो सोच होती कि मैं कैसे रातों रात पैसे वाला बन जाऊँ। शरीयत ने इसको मना किया। यहाँ इजी मनी का कोई तसव्वुर ही नहीं है। पैसा लगा, अल्लाह का नाम लेके तजारत कर, अल्लाह की मर्जी होगी तुझे बरकत अता फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुना दी ईमान वालों को कि अल्लाह ने जो रिस्क के दरवाजे खोले हैं उन 10 दरवाज़ों में से 9 दरवाजे तिजारत की तरफ हैं और सिर्फ एक दरवाज़ा जो है वो दूसरी तरफ खुलता है। तो उम्मत मुस्लिमा का क्या मिजाज होना चाहिए आमतौर से कि उम्मत छोटी बड़ी तिजारत करने की कोशिश करे, उसमें लगे, लोगों को सीखे, लोगों से उसमें तो अपना वक्त पैसा लगाए। दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि पैसा किसी को दिया आपने और वो 3 महीने और 6 महीने में डबल और ट्रिपल हो गया? मुमकिन है ये? मुमकिन है क्या? ये मुमकिन ही नहीं है। तो जो नामुमकिनात है उसमें क्यों जाते हो? बात असल में निकली थी, एक लफ्ज़ है खुज़ू हिज़्रकुम, अपने बचाव का इंतज़ाम कर लो ईमान वालों जब निकलना। अब उसके बाद फ़न फिरू सोबातिन अब इन फिरू जमिया, और फिर तुम चाहे छोटे छोटे टोली बना के निकलो, इकट्ठे निकलो, हालात के ऊपर है। अब अगली आयत है वअन्न मिनकुम लमन युबत्तिअन्न, तुम में बाज़ वो है जो जानबूझकर देर करता है, ताख़ीर करता है। अब इस लफ्ज़ को देखो, वअन्न मिनकुम लमन युबत्तिअन्न, तुम्हें बाज़ वो है। अब मुफस्सिरीन ने एक बड़ा प्यारा नुक्ता यहाँ बयान किया कि मिनकुम फरमाया, तुम में से। ये जब नुज़ूल कुरान हो रहा था तो सबसे पहला खिताब किससे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और हज़रात सहाबा से। अब रब ताला फरमा रहे तुम में बाज़ वो हैं जो देर करते हैं। किस चीज़ में देर करते हैं? जिहाद का ऐलान हो गया कि भाई सफ़र जिहाद सामने है, इसकी तैयारी करो। अब जाहिर है कि हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो खैर की तरफ ऐसे दौड़ने वाले थे, अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए इतनी मेहनत करने वाले थे कि उनके वाक़यात को अगर हम पेश करें तो आज की नौजवान नस्ल जो है उसको तकल्लुफ़ होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हुआ, हकीकत ये कि हुआ। अब ये जब मिनकुम रब ने फरमाया तुम में से, तो एक शक हो सकता है कि क्या माज़अल्लाह सहाबा में कोई ऐसा होगा? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं नहीं नहीं। यहाँ एक नुक्ता जो गौर करने का ये कि ये पूरी सूरत मदनी है, क़िताल और जिहाद के अहकाम मदीना तैयबा में आए, ज़ाहिर मक्के में तो इसका कहीं कोई ज़िक्र ही नहीं था। यहाँ का जो माहौल है, इन सहाबा की मुक़द्दस जमात में वो एक मरदूद गिरोह भी शामिल है जिसको मुनाफिक कहा जाता है। और ये मुनाफिकीन इनका वतीरा ये है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज़ें पढ़ते हैं, उन सफ़ों में खड़े रहते हैं जिसमें अबू बकर और उमर और उस्मान और अली खड़े होते हैं, उस मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते हैं जिसमें 1 रकत का सवाब 50,000 रकत के बराबर, और उस ज़ात आली के चेहरे मुबारक की ज़ियारत करते हैं जिनको ईमान की हालत में एक नज़र देख लेने से आदमी मकाम सहाबियत पर फायज हो जाता है। ये सारी चीज़ें उनको मैसर हैं, मगर उनके दिल का निफाक इसने उनके नसीब फोड़ दिए। मगर ज़ाहिर में वो मुसलमान हैं, ज़ाहिर में वो मुसलमान हैं। अभी पिछले दर्स में मैंने वो रवायत आपके सामने अर्ज़ किया था, कहते हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकेले सहाबी हैं जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुनाफिकीन का नाम बताया था। अकेले हैं हुज़ैफ़ा, बाकी किसी को किसी के नफाक के बारे में नहीं मालूम। अब जाहिर है कि ज़ाहिरी तौर पर वो उसी माशरे में रह रहे हैं, उन्हीं सहाबा के साथ रह रहे हैं,
چونکہ ظاہری طور پر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، رب نے ان کے ظاہری اسلام کو بھی قبول فرمایا، اس لیے منکم میں وہ بھی شامل ہیں جو اپنے نفاق کی وجہ سے خیر کے کاموں میں اور بطور خاص جہاد کے موقع پر، قتال کے موقع پر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا بالکل پسند نہیں کرتے۔ یہ وہ تو یہ منکم سے مراد معاذ اللہ حضرات صحابہ نہیں، بلکہ چونکہ ملا جلا معاشرہ ہے، منافقین بھی اس میں ہیں، اور یہ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ منافقوں کا تذکرہ ہے جو جان بوجھ کے دیر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جس کو جو کام کرنا ہو اس کام کی وہ پہلے سے تیاری کرتا ہے نا۔ اب یہ دیر کرنے والی یہ مضمون ایک ایسا ہے، آج جب میں نے اس رکوع کو دیکھا تو مجھے لگا کہ اللہ پاک، ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری آیتیں جو ہے یہ ہم ہی سے بحث کرتی ہیں۔ ہمارا اپنا کیا معاملہ ہے میرے بھائیوں؟ قرآن نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا، اے ایمان والو سابقوا، دوڑو، تیزی سے چلو اللہ کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر۔ اس کا معنی مسلمان جو ہے وہ ہر خیر کے کام میں سبقت کرنے والا ہوگا، جلدی کرنے والا ہوگا۔ اس کا مزاج یہ ہوگا کہ یہ میرے دین کا، اگر یہ کام مجھ سے رہ گیا، میری موت کا وقت تو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں، اگر میری موت ہو گئی اور یہ کام مجھ سے رہ گیا تو یہ تو میرا آخرت کا نقصان ہوگا۔ اس لیے دین اور دنیا کی دونوں مصروفیات کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے دینی مصروفیات کو اولیت دیتا ہے اور دنیاوی مصروفیات کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈالتا ہے کہ اگر یہ رہ بھی گئی تو میرا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ لیکن آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ فجر کی جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ تعلیم القرآن کا طبقہ جو ہے اللہ نے اس کو نماز سے، تلاوت سے، قرآن پاک سے، ذکر سے لگا رکھا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ فجر کو جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو یہ تو ہماری گنجان آبادی کی مسجدیں ہیں، خالی جب جماعت کھڑی ہوتی ہے اس وقت دیکھو کتنے لوگ رہتے ہیں۔ اب پھر بعد میں دھیرے 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 آتے آتے آتے، جبکہ فجر کی اذان اور نماز میں عام طور سے آدھے گھنٹے کا فاصلہ رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ اطمینان سے آ جائیں۔ اب آتے آتے پھر 2 صف 2.5 صف ہو جاتی ہے، لیکن شروع میں تو کبھی ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو امام صاحب کھڑے ہو رہے ہیں وہ لگے مؤذن صاحب ہیں اقامت بولنے کے لیے اور باقی 2-4 لوگ اب تک دھیرے دھیرے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ حال ہے۔ حج کا ہمارا یہ معاملہ ہے کہ حج فرض ہو گیا، برسوں ہو گئے، اور حج فرض ہونے کے بعد پھر ایک ایک ہمارے لنگڑے بہانے آتے رہے، ذرا بچے کی شادی ہے، ذرا مکان بنانا ہے، ذرا اس کو MBBS میں ایڈمیشن کرانا ہے، ذرا فلاں ہے، ذرا فلاں ہے، اور یہ کرتے 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 ایسے لوگوں کو بھی ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے کہ حج ملتوی ہوتا رہا۔ حج وہ ملتوی کر رہا تھا لیکن اس کی موت کا وقت تو ملتوی نہیں ہو سکتا تھا۔ وقت آ گیا اللہ کی طرف سے اور اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ لوگ اعلان کر رہے تھے فلاں صاحب، فلاں سیٹھ صاحب، فلاں وکیل صاحب اور فلاں صاحب، اور اس کے بعد جب اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے روشنی میں دیکھا جائے تو فرمایا جس پر حج فرض ہو گیا اور وہ اس میں تاخیر کرے تو اس سے کوئی بحث نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا نصرانی ہو کے مرتا ہے۔ آج یہ ہے میرے بھائیوں، کسی بھی نیک کام میں دیر کرنا، یہاں پر منافقوں کی صفت قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ کسی بھی نیک بھلائی کے کام میں دیر کرنا منافقوں کی صفت بیان کی۔ اور پھر حضرات صحابہ، ارے حضرات صحابہ کا تو وہ حال ہے کہ سیدنا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو غسیل ملائکہ کہلاتے ہیں۔ اسی دن نکاح ہوا تھا، ان کی بیوی سے ملاقات کی پہلی رات تھی، اور رات کے آخری حصے میں
اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں غزوے میں چلنا ہے، اور سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ انداز فرمائیں حضرات صحابہ کا معاملہ کیا ہے خیر اور بھلائی کے معاملے میں۔ حضرت حنظلہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں غسل کرنے کے لیے رکوں گا تو اتنی دیر کی تاخیر ہو جائے گی اس اعلان کے پورا کرنے میں۔ یہ اعلان کرنے والا جناب محمد الرسول اللہ کی طرف سے اعلان کر رہا ہے، نبی کے حکم کی تعمیل میں اتنی دیر ہو جائے کہ حنظلہ غسل کرتا رہے۔ حضرت حنظلہ کو یہ برداشت نہیں تھا اور بغیر غسل کیے ہوئے چلے گئے، بغیر غسل جنابت کے تشریف لے گئے۔ اور کیا تقدیر ہے اس شخص کی کہ اس غزوے میں مقام شہادت پر اللہ نے فائز فرمایا۔ وہ تو حضرات شہداء جو ہوتے ہیں ان کو عام طور سے الگ الگ قبروں میں دفن نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک ہی قبر میں کئی لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ جس کپڑے میں وہ شہید ہوئے ہیں اسی کپڑے میں ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ ان کے الگ احکام ہوتے ہیں شہداء کے۔ جب ان کو دفن کیا جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی پیشانی پر پانی کے قطرات دکھائی دے رہے ہیں۔ صحابہ بھی غور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے قطرات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حنظلہ ان کو غسل جنابت کی ضرورت تھی، غسل نہ کر سکے اور آ کے شہید ہو گئے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے اور فرشتوں کے غسل کا پانی ان کے چہرے سے ٹپک رہا ہے۔ یہ مقام ہے صحابہ کا۔ حضرات صحابہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں ایسے دوڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حنظلہ کے لیے ان کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے، کہ وہ صحابی جس کو فرشتوں نے غسل دیا۔ کیا ایک سے ایک شان ہے صحابہ کی۔ بہرحال اس وقت پورا منیر فرمایا ان منکم لمن لیبطئن، بعض وہ ہے جو جان بوجھ کے دیر کرتا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس آیت شریفہ کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرو، خیر کے کام میں فوراً، باقی کام جو ہیں اس کو ملتوی کیا جا سکتا ہے، اس کو ملتوی کرنے سے بھی ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اب دیر کیا تو کیا ہوگا؟ فوج روانہ ہو گئی، لشکر روانہ ہو گیا اور یہ بیٹھا رہا، ابھی ذرا یہ کرنا ہے، ابھی ذرا وہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت، دیکھو یہ دنیا جو ہے یہ دارالاسباب ہے۔ دنیا ابھی پچھلے آیت میں سارے اسباب کا تذکرہ ہوا نا۔ دارالاسباب میں اسباب کا اختیار کرنا، دارالاسباب میں جائز اسباب کا اختیار کرنا عین عبادت ہے۔ دارالاسباب میں جائز اسباب کا اختیار کرنا عین عبادت ہے، اور اسباب کو چھوڑ کر اس کو توکل علی اللہ کا نام دینا انتہائی جہالت ہے۔ یاد رکھنا یہ جملہ۔ اب یہ دیر کر رہا تھا، لشکر چلا گیا۔ اب یہ ہوا کہ لشکر اسلامی کو کبھی اللہ تعالیٰ فتح سے نوازتے ہیں اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ، اس کا ہر فیصلہ خیر کو لیے ہوئے ہوتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ لشکر جو ہوتا ہے اس کو ہزیمت ہوتی ہے، شکست ہو جاتی ہے۔ اب اس منافق کو جو جان بوجھ کے دیر اس لیے کر رہا تھا کہ جانے نہیں چاہتا تھا، اب رب فرماتے فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، یعنی جنگ میں تم ہار گئے، نقصان ہو گیا، قَالَ کہتا ہے قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، ارے اللہ نے بڑا احسان فرمایا مجھ پر، اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، ورنہ جیسے وہ فلاں شہید ہو گئے، فلاں شہید ہو گئے، فلاں میری بھی باری آ جاتی تو اچھا ہو میں نہیں گیا۔ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ انعم اللہ علیہ، اللہ نے انعام فرمایا مجھ پر، اللہ نے احسان فرمایا مجھ پر کہ مجھے بچا لیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ کب ہوا؟ جب اسلامی فوج کو کوئی نقصان پہنچا۔ اب اگلی صورت کیا ہوگی؟
وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، لیکن اگر تمہیں حاصل ہو جائے اللہ کی طرف سے کوئی فضل، لَيَقُولَنَّ، اب وہ ضرور کہے گا كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، ایسا کہے گا جیسے تمہاری اس کی کوئی پہچان ہی نہیں تھی. یا لیتنی، ہائے میری شامت، ہائے میرا افسوس، کنت معہم، اگر میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، مجھے بھی بڑی کامیابی مل جاتی. اب یہ ہوا کہ کسی جنگ میں کسی مرحلے پر اللہ نے مال غنیمت سے نواز دیا امت مسلمہ کو، مال آیا. اب مال غنیمت جو ہے وہ کیا ہوگا؟ انہی لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے. مال غنیمت بڑا حصہ اس کا ان فوجیوں میں تقسیم ہوتا ہے جنہوں نے اس غزوے میں یا اس جنگ میں حصہ لیا ہے. اب جب یہ مال غنیمت کی چمک دمک دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ہائے کاش میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو مجھے بھی اس میں حصہ مل جاتا. تو یہ افوز فوزا عظیمہ جو ہے وہ مال کے لیے کہہ رہا ہے، مجھے بھی بڑی کامیابی میسر آ جاتی. اب اگلی آیت میں فرماتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، تم لڑو اللہ کے راستے میں. دیکھو یہ سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یہ اصل عنوان ہے. تم لڑو اللہ کے راستے میں. الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، ان لوگوں سے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے. مطلب اپنی آخرت کو بیچ دیا، اپنی آخرت کے نقصان کو برداشت کرنے کو تیار ہو گئے، اور دنیا کی چند روزہ زندگی جو ہے اس کی بھلائی اور اس کا فائدہ اس کو قبول کر لیا. فرمایا ایسے لوگوں سے قتال کرو. اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو کوئی قتال کرے اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، ذرا یہ لفظ دیکھو، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، پھر وہ چاہے قتل کیا جائے یا غالب آ جائے. دونوں شکلیں، دو میں سے کوئی ایک ہی شکل ہوگی. جب جائے گا اللہ کے راستے میں قتال کرنے تو دو میں سے کوئی ایک شکل ہوگی، یا تو قتل کیا جائے گا یا تو اللہ غلبہ عطا فرمائیں گے. فرمایا کہ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ضرور ہم اس کو عطا فرمائیں گے زبردست اجر. یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. جو لوگ دنیا پرست ہیں، جن کی نگاہ میں کامیابی ناکامی کا معیار صرف دنیا ہے، ان کے یہاں کچھ حاصل ہو گیا، ارے واہ واہ واہ، خوش ہو گئے. کچھ چلا گیا، مایوس ہو گئے. اس اللہ کے قانون میں جو مومن، جو ایمان والا، دیکھو ایمان والا جو ہے نا، ایمان والا یہ اللہ کی وہ مخلوق یا وہ خوش نصیب مخلوق ہے جو کسی حال میں کبھی بھی خسارے میں رہتا ہی نہیں. ایمان والا اس کی تقدیر میں خسارہ اور نقصان ہے ہی نہیں. اس کے لیے ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے رکھوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا بھی عجیب حال ہے، مومن کا بھی عجیب حال ہے کہ جب اسے اللہ کی طرف سے کوئی انعام حاصل ہوتا ہے، شب و روز اللہ کے انعام اور اس کے کرم کی بارش ہو رہی ہے، جب اسے اللہ کی طرف سے کوئی انعام حاصل ہوتا ہے، کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کی طرف سے نیکیوں اور اجر کا حقدار بن جاتا ہے. اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا، اب آپ دیکھیے، یہ پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، کھانے کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے. تو سرکار فرما رہے ہیں کہ مومن کا بھی عجیب حال ہے کہ جب اللہ کی نعمتیں اس کو میسر آتی ہیں تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کر کے اجر اور ثواب کا حقدار ہو جاتا ہے. لیکن اگر کبھی اسے کوئی تکلیف پیش آتی ہے، یہ زندگی جو ہے نا، تلک ایام نداولها بین الناس، یہ انسانی زندگی ہے، اس کے درمیان تو ہم یہ دنوں کو عدل بدل کرتے رہتے ہیں. کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی فکر ہے، کبھی بے فکری ہے، کبھی امن ہے، کبھی خوف ہے.
کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے، یہ تو حالات بدلتے رہتے ہیں، دنیا نام ہی اس کا ہے۔ آپ فرماتے پھر کبھی اس کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے حکم سے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور اس صبر کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں اجر کا حقدار ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے، زیادہ ملا، نعمت ملی، شکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں حقدار ہو گیا نعمتوں کا، اجر و ثواب کا، تکلیف آئی، صبر کر کے اللہ کی بارگاہ میں اجر کا حقدار ہو گیا، کسی حال میں نقصان میں رہا۔ ٹھیک وہی مضمون یہاں بھی فرمایا ہے کہ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کے راستے میں قتال کرے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، پھر وہ قتل کیا جائے یا غالب آ جائے۔ دونوں کتنا زمین ایک دم الگ ہے نا، اپوزٹ ہیں، پھر وہ چاہے قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب یا ضرور ہم اس کو اجر عظیم سے نواز دیں گے۔ مطلب یہ مومن یہ کسی حال میں نقصان میں نہیں رہے گا، خسارہ ہم نے اس کے لیے کبھی اس کے ایمان کی بدولت، یہ ایمان جو ہے، اس ایمان نے اس کو اس مقام پر لے جا کر کھڑا کیا۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کی مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اس مومن کو کوئی آدمی اس کی کم قیمت نہ جانے، یہ وہ قیمتی شے ہے جو جنت کے بدلے میں بکی ہوئی ہے، تو جس کی قیمت جنت ہو اس کی قیمت کا کوئی یہاں کیا انداز کر سکتا ہے۔ تو فرمایا دنیا کی نگاہ، یہ دنیا پرست ہیں، ان کے نزدیک اگر وہ شہید ہو گیا، ارے رے 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 بیچارہ مارا گیا، رے جیت گیا تو واہ واہ، یہاں پر شہید ہوا تو بھی اور غازی ہوا تو بھی ہم اس کو اجر عظیم سے نوازیں۔ بس آپ اس کا خیال رکھیے، مومن اگر احکام شریعت کا پابند ہو، اگر احکام شریعت کا پابند ہو تو اس کو اللہ نے اس مقام پر رکھا ہے کہ کسی بھی حال میں وہ بارگاہ خداوندی سے اجر سے کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ اور اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ پر یہ جو حالات آئے ہیں، ان حالات میں نے کیا کرنا ہے۔ اگلی آیت شریفہ میں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، جبکہ مستضعفین، کچلے ہوئے، دبائے ہوئے، ستائے ہوئے، مظلوم، کچھ بھی ترجمہ کر لیجئے، مرد بھی، عورتیں بھی اور بچے بھی، الذین یقولون، یہ وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القریہ، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نجات دے دے، مولا اس بستی سے ہمیں نجات دے دے کہ ظالم اہلھا، جس کے رہنے والے بہت ہی ظالم ہیں، وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اپنے طرف سے ہمارا کوئی حمایتی کھڑا کر دے، اپنے طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار بنا۔ اس آیت شریفہ کی شان نزول میں مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جنہوں نے ہجرت فرمائی مکے سے مدینے کی طرف، اس کے بعد بھی مکے میں کچھ ایسے مسلمان رہ گئے تھے جو اپنے ساز و سامان کی کمی کی وجہ سے یا اپنی بعض دوسری مجبوریوں کی وجہ سے وہ بیچارے ہجرت نہیں کر سکتے۔ اب جب وہ ہجرت نہیں کر سکتے اور اہل ایمان کی بڑی تعداد جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا چکی ہے، تو ان مشرکین مکہ کو، ان ظالموں کو تو اور موقع مل گیا اور وہ طرح طرح سے ان کو ستاتے تھے۔ اس لیے کہ ایک وہ ہوتا ہے کہ مجمع ہو، زیادہ لوگ ہوں تو آدمی کی ہمت پست رہتی ہے، لیکن چند گنے چنے لوگ اب رہ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے یہ؟ کون ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے چچا ہیں نا، جیسے ابی طالب چچا ہے، جیسے ابو لہب چچا ہے، ابو لہب سگا چچا ہے، جیسے ابی طالب چچا ہے، جیسے حضرت حمزہ چچا ہیں،
حضرت عباس بھی چچا ہیں، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی ہوئے۔ کہتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ انہی لوگوں میں شامل ہیں جس کا تذکرہ اللہ نے اس آیت شریفہ میں فرمایا کہ وہ کچھ مرد اور عورتیں اور وہ بچے جو رب کائنات سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارا اس بستی کے رہنے والے بہت ظالم ہیں، ہم کو یہاں سے نکالنے کا بندوبست کر لیجیے۔ بخاری شریف میں باب الدعا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ان لوگوں کے لیے جو مکے میں رہ گئے تھے اور اہل مکہ کے ظالمانہ رویہ کے شکار تھے، ان کے لیے نام لے لے کے آپ دعا کا اہتمام فرماتے تھے۔ ذرا یہ خیال کرو، آپ نام لے لے کر ان کے لیے دعا کا اہتمام فرماتے تھے، اے اللہ فلاں شخص، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو، اے اللہ ان کی والدہ کو، اے اللہ ولید بن ولید کو، اور کئی نام ہیں، ان کا نام لے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اللہ ان کو اس ظالموں کے پنجے سے نجات عطا فرما دے اور ان کو یہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آنے کی توفیق۔ حالات کچھ ایسے تھے کہ وہ مکہ چھوڑ کے وہ لوگ جا نہیں سکتے تھے اور اہل مکہ کے مظالم کے شکار تھے، تو ان کے لیے یہ آیت شریف۔ اب اس کی روشنی میں مضمون شروع یہ ہو رہا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہوا تم کو، تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں قتال کرتے، جبکہ اہل ایمان کا ایک کچلا ہوا، ایک دبا ہوا، ایک پریشان حال طبقہ ایک آبادی میں محبوس ہے، قید ہے اور ان کے مظالم کو سہ رہا ہے۔ تو اس کی شان نزول جیسا میں نے عرض کیا آپ کو بخاری شریف کی روایت کی روشنی میں کہ اصل تو وہ ہے جو مکے میں جو لوگ ہجرت کرنے سے رہ گئے تھے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے اس کے پہلے بھی آپ سے عرض کیا، شان نزول جو ہوتا ہے وہ کسی ایک واقعے کی وجہ سے تو ہوتی ہے آیت نازل، لیکن اس طرح کے پھر ہمیشہ جو واقعات پیش آئیں گے زمین پر اسی حکم کا اس کے اوپر انطباق ہوتا ہے، اس کو فکس کیا جاتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ رہتی دنیا تک، ذرا یہ حکم سنو، رہتی دنیا تک جب کہیں مسلمانوں کا کوئی طبقہ کہیں اس طرح پریشان ہو جائے تو دوسری امت مسلمہ جس کو اللہ نے امن اور سلامتی کا ماحول عطا فرمایا ہے اس پر واجب ہوگا اس کو وہاں سے نکالنے کی ذمہ داری اور ان کو وہاں سے بچانے کی ذمہ داری پوری امت مسلمہ کو واجب۔ اور یا تو پھر دوسرے درجے میں جیسا میں نے عرض کیا کہ جب تک فتح مکہ نہیں ہوا تھا، کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو پھر تو الحمدللہ سارے مسائل حل ہو گئے، لیکن جب تک فتح مکہ نہیں ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں فرمائیں۔ آپ دیکھیے آج اہل فلسطین کا کیا حال ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں کیا ہو رہا ہے، اہل ایمان کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ وہ واقعات جو ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، آج جو واقعات پیش آ رہے ہیں ان کی خبروں کو پڑھنے کا، پوری خبر پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی ان حالات سے اہل ایمان۔ کہ ہم دعا کرنے سے بھی چلے گئے، ہم کو اتنی بھی فرصت نہیں کہ ہم اپنے ان اہل ایمان بھائیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے، یہ تو ہماری طاقت ہی نہیں ہے اتنے کہ ہم وہاں پہنچ کے کچھ کر سکیں، لیکن بارگاہ رب العزت کے میں ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کریں گے پروردگارہ ان مظلوموں کو اب ان ظالموں کی چنگل سے اور ان ظالموں کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب آگے کی آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ نے آپ کو فی سبیل اللہ، یہ بنیاد ہے۔ ہمارے ہاں جو اعمال میں اخلاص جس کو کہتے ہیں نا، اخلاص، وہی اخلاص ہے۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے وہ فی سبیل اللہ۔ یہ قتال جہاں پر آدمی اپنی زندگی کی وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے جس کے واپس آنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے،
اس کے پہلے مال خرچ کیا اور بہت کچھ خرچ کیا، صلاحیتیں خرچ کیا، جو خرچ کیا وہ سب واپس آ سکتا ہے۔ اب جان بھی دے دیا اللہ کی بارگاہ میں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ فی سبیل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ورنہ میرے محترم ایسا جی چاہتا ہے کہ اس روایت کو پھر آپ کے سامنے لائی جائے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں سب سے پہلے جن لوگوں کا معاملہ سامنے آئے گا اس میں سے ایک شخص جو ہوگا وہ عالم دین ہوگا، دوسرا شخص جو ہوگا وہ اپنے وقت کا مالدار شخص ہوگا، اور تیسرا شخص جو ہوگا وہ شہید اللہ کے راستے میں ہوگا۔ اور اس شہید کی شہادت کو بھی یہ کہہ کے رد کر دیا جائے گا کہ تو جو شہید ہوا تھا لوگوں سے بہادر کہلانے کا تیرا خیال تھا، لوگ تجھے کہہ چکے، لوگوں کے رائے کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو پھر اس کا بدلہ بھی لوگوں سے لینے کے لیے تیار رہ جاؤ، جبکہ اس دن سارے کے سارے بغیر لنگوٹی کے کھڑے ہوں گے، کسی کے بدن پر لنگوٹی نہیں ہوگی، کوئی کسی کو کیا دے دے گا، یہ خیال۔ اس لیے ہمیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جو ایمان لائے، ایمان والے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، یعنی ان کا کوئی بھی اقدام جو ہوتا ہے، کوئی بھی عمل جو ہوتا ہے وہ صرف اور فقط اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ طاغوت کے لیے لڑتے ہیں، وہ طاغوت کے راستے میں، سبیل الطاغوت، طاغوت کا لفظ جو ہے پچھلے درس میں الحمدللہ اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ اللہ کے سوا جس کی بندگی کی جاتی ہے وہ سب کے سب طاغوت ہیں۔ بعضوں نے طاغوت کا ترجمہ بت کیا ہے، بعضوں نے طاغوت کا ترجمہ شیطان کیا ہے۔ شیطان ترجمہ جو وہ زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہے، فقط اللہ ہے، اور اللہ کے سوا جتنی عبادت کے طریقے اور عبادت کی جو کچھ بھی رسوم اس زمین پر ادا کی جاتی ہے وہ سب کے سب شیطان کے لیے ہوتے ہیں۔ خوب سمجھ لو اس بات کو، ذہن میں بٹھا لو۔ اگر کوئی عبادت کے لائق ہے، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، تمہارے رب نے یہ فرما دیا ہے دو معبود نہیں بنانا، دو کی گنجائش نہیں ہے، دو کی گنجائش نہیں ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون، وہ اکیلا معبود ہے، بس صرف مجھ سے ڈرتے رہنا، میرے سوا کوئی ایسا ہے نہیں جس سے تم کو ڈرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اس آیت کے بعد کا مضمون جو ہے وہ بہت قابل توجہ ہے میرے محترم۔ ارشاد فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، بس اسی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور صرف فقط اس کا قانون پوری کائنات پہ چلتا ہے، کسی کا نہیں چلتا۔ یہ جتنے چور، ڈاکو اور یہ خبیث فطرت کے جو لوگ ہیں جو وقتی طور پر ڈراتے ہیں امت مسلمہ کو، خوب سن لو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اسی کا ہے، اور صرف اسی کی حکومت، اسی کا حکم ساری کائنات میں چلتا ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا پھر بھی تم اللہ کے غیر سے ڈرتے ہو؟ اللہ کے غیر سے ڈرتے ہو اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے اللہ کے سوا کسی اور کی طاقت کو قبول کر لیا۔ یہاں فرمایا وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کفر کرنے والے ہیں، کافر ہیں، وہ طاغوت یعنی شیطان کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، پھر تم شیطان کے حمایتیوں سے، شیطان کے دوستوں سے قتال کرو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یہ ایک اور خبر ہے قرآن کی، یاد رکھو، شیطان کی ساری تدبیریں بہت ہی کمزور ہوتی ہیں۔ دکھائی ایسا پڑتا ہے، ظاہر طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کتنا بڑا اس نے بتنگڑ کھڑا کر دیا ہے، لیکن فرمایا
شیطان کی تدبیریں ہمیں، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں نے پڑھا کہ کبھی اگر تمہاری شیطان سے ملاقات ہو جائے، ہم نے کیسے ملاقات ہوگی؟ بالکل ہو سکتی ہے، کبھی کسی شکل میں آئی جائے اور یہ معلوم ہو جائے یہ شیطان ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس پر فوراً حملہ کر دو۔ اگر کبھی شیطان مل جائے تو اس پر فوراً حملہ کر دو، اسے ڈرنا نہیں، اس لیے کہ رب نے یہ فرمایا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی ساری تدبیریں کمزور ہوتی ہیں، ایمان والے کے مقابلے میں وہ ٹھہر نہیں سکتا، اس کی طاقت نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان والے میں ایمان کی طاقت ہونی چاہیے۔ اصل چیز جو آدمی کو جری بناتی ہے وہ ایمان کی طاقت ہے، جس میں اللہ نے ہر آدمی کی جو طاقت ہے وہ طاقت، لیکن اصل طاقت ایمان کی طاقت، اور ایمان کی اس کی طاقت جو ہے اس کے آگے شیطان مردود یا اس کی کوئی تدبیر الحمدللہ کبھی کی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بس میرے بھائیوں، درس کے آخری 2 منٹ بچے ہیں، ان 2 منٹوں میں پھر آپ کو یاد دلا دوں سامنے الیکشن ہے، اور الیکشن کے بارے میں بہت محتاط رویہ امت مسلمہ نے اختیار کرنا ہے۔ ہمارے اکابر، ہمارے علماء دین، ہمارے بزرگ جو الحمدللہ بہت ہی اللہ نے جن کو بصیرت عطا فرمائی ہے، وہ لوگ برابر حالات پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور جیسے دن اور تاریخ قریب آئے گا انشاءاللہ وہ فیصلہ کر کے یہ بتائیں گے کہ یہ پوری امت، دیکھو اتحاد جو میں نے شروع میں عرض کیا، اتحاد امت، یہ ساری کی ساری یعنی مردود طاقت ہے جو ان کو پارا پارا کر کے رکھ دے گا، متحد رہو۔ اور متحد کیا ہے؟ ساری امت مسلمہ کسی ایک امام کے پیچھے نہیں۔ حج میں کیا ہوتا ہے؟ حج میں کیا ہوتا ہے؟ امام حج کے پیچھے نیت باندھا، جتنے لاکھ ہیں سب ایک ہیں۔ تو اس کے لیے بجائے اس سے کہ ہمارا ووٹ منتشر ہو، اس کو اکٹھا رکھنے کے لیے ہمیں اپنے بڑوں کی رائے کا انتظار کرنا ہے۔ ابھی نہ کوئی رائے قائم کرو، نہ کوئی گفتگو کرو، بس اللہ سے ایک ہی دعا کرو جس دعا کا آج تذکرہ ہوا کہ پروردگارا ظالموں سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔